اس سال کا بجٹ جو ہے وہ 175 ارب روپے کا صرف لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے ہے۔ پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم یہ اس ٹائم شروع کیا گیا تھا پنجاب کی حد تک، تو 2011 میں اس کو لانچ کیا گیا تھا لیپ ٹاپ اسکیم۔ جب 2013 میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب بنے تو انہوں نے ایک ملکی لیول پہ اس کو شروع کیا۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب آئے ہیں تو رانا مشہود صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ ایچ ای سی کے ساتھ انہوں نے ریلیٹڈ کر دیا اس کو تاکہ اس میں کوئی ذاتی یا سیاسی کوئی مداخلت نہ رہے۔ جو بھی ٹاپر بچے ہیں جو اس کرائٹیریا میں پورے اترتے ہیں ان کو لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں۔ السلام علیکم، دس از یور ہوسٹ ماہنور قریشی اینڈ یو آر واچنگ فریڈم گیٹ ڈائلاگ۔ فریڈم گیٹ ڈائلاگ میں آج ہم بڑے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، دیٹ از اباؤٹ یوتھ کے مسائل، اور خاص طور پہ ہم بات کریں گے اپرچونیٹیز کے حوالے سے۔ زیادہ بات ہوگی آج کے پروگرام میں اپرچونیٹیز کے حوالے سے، کیونکہ اب بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں یوتھ کے لیے، ان کو ڈائریکشن دینی ہے، ان کو ہم نے وے آؤٹ بتانا ہے کہ کیا ہے ان چیزوں کا۔ اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی اس حوالے سے آج ہمیں گائیڈ کریں گے، بیکاز ہی از دا فوکل پرسن آف پرائم منسٹر یوتھ پروگرام۔ اس کے ساتھ ساتھ فارمر ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں اسلام آباد کے، تو ہم ان سے کچھ پالیسیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ وی آر سو آنرڈ دیٹ وی آر جوائنڈ بائی سید ذیشان علی نقوی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ذیشان صاحب، کانگریچولیشنس، آپ کے جو نیا عہدہ ہے اس پہ بہت مبارک ہو آپ کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس سیکٹر میں کام کر رہا ہے، یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے جی 2010 میں یہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے اس ٹائم جب چیف منسٹر پنجاب تھے، پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم یہ اس ٹائم شروع کیا گیا تھا پنجاب کی حد تک، تو 2011 میں اس کو لانچ کیا گیا تھا لیپ ٹاپ اسکیم جو آئی تھی، بالکل، تو اس پہ کام کیا انہوں نے۔ پھر میڈم مریم نواز شریف صاحبہ جب 2013 میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب بنے تو انہوں نے ایک سمجھے ملکی لیول پہ اس کو شروع کیا، پورے ملک میں یوتھ پروگرام کو انہوں نے لیڈ کیا۔ تو اس طرح پھر ابھی جب پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب آئے ہیں تو رانا مشہود صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا، تو یہ بڑا اچھا ایک تو لیپ ٹاپ اسکیم، اس سال کا بجٹ جو ہے وہ 175 ارب روپے کا صرف لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ یوتھ لونز کا شروع کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ روپے تک یوتھ لونز جو بچے پڑھتے ہیں اور ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہے، جس میں 5 لاکھ تک جو قرضہ ہے وہ بلا سود ہے، اور جو اس کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کے اوپر جو قرضہ ہے پھر وہ اس کی تھوڑی ریکوائرمنٹس ہیں اور تھوڑا بہت انٹرسٹ بھی ہے، لیکن وہ ایزی انسٹالمنٹس پہ ہیں۔ پھر اسی طرح ایک لیپ ٹاپ اسکیم جو بچے زیرو انٹرسٹ پہ لینا چاہیں تو ان کے لیے بھی اسکیم شروع کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جیسے اے آئی کا دور ہے تو اس میں کورسز، شارٹ کورسز کرائے جا رہے ہیں، ٹریننگ دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسکل پروگرامز ہیں وہ اسکل کورسز بھی کیے جا رہے ہیں، اسکل سینٹرز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو الحمدللہ جیسے کل ہی ہمارا ایونٹ تھا لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن جو 2025 کی تھی، اس میں 1 لاکھ جو ہنر مند ماشاء اللہ بچیاں تھیں ان کو دیے گئے ہیں، تو اس میں بھی بڑا ایچ ای سی کے ساتھ انہوں نے ریلیٹڈ کر دیا اس کو تاکہ اس میں کوئی ذاتی یا سیاسی کوئی مداخلت نہ رہے۔ جو بھی ٹاپر بچے ہیں جو اس کرائٹیریا میں پورے اترتے ہیں ان کو لیپ ٹاپس، اور یہ پراپر کس کی گورننگ باڈی ہو اور وہ ساری چیزیں اس کے انڈر مینیج ہو رہے ہو، کیونکہ ایک بڑا کنسیپٹ یہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن بھی میٹر کرتی ہے۔ کل پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی یہ لیپ ٹاپ اسکیم اس سال کی لیٹ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو لیپ ٹاپس آئے تھے تو انہوں نے لیپ ٹاپس کے اوپر شہباز پاکستان لکھ دیا تھا، تو اس پہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے ذاتی تشہیر بالکل نہیں چاہیے، آپ اس کو کھرچیں، یہی ورڈز انہوں نے یوز کیے، یا مٹائیں، جیسے بھی یہ مٹیں گے تو میں یہ ڈسٹریبیوٹ کروں گا۔ یہ صرف اسے اسٹوڈنٹس کا ہے جو ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ ہونہار طالب علم ہیں، یہ صرف ان کے لیے ہے۔ دیٹ شوز کہ کوئی بھی اپنی پروموشن کے لیے یہ چیز نہیں ہو رہی، اور ہم نے دیکھا کہ ایون میں بھی اس چیز کی بینیفیشری ہوں، مجھے بھی یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ ملا تھا، اور جب ہم ای کامرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اے آئی کے دور کے حوالے سے بات کرتے ہیں،
بہت سے بچے یہ کام سیکھتے بھی ہیں, ان کو آتا بھی ہے, وہ کمانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہوتے کہ وہ یہ چھوٹا چھوٹا بزنس کر سکیں. تو آئی بلیو یہ بہت ہیلپ فل ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے, بیکاز جب ہم یونیورسٹی میں تھے آپ دیکھیں کہ بہت سے گھروں میں جو ہوتے ہیں 2 لیپ ٹاپ ہوتے ہیں, 4 بہن بھائی ہوتے ہیں, تو یہ دیٹس ویری ٹف تھنگ. پھر کووڈ نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ آپ کو ہر انسان کو ٹیکنالوجی چاہیے, کیونکہ اگر ڈسٹنٹ لرننگ ہو تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے. یہ بڑا ضروری ہے جی. آپ دیکھیں جیسے کووڈ کے بعد لوگوں نے ورک فرام ہوم شروع کیا, اس کی بیسک نیڈ لیپ ٹاپ تھا. بالکل. تو الحمدللہ اس میں بڑا لوگوں نے اس میں اپنے گھروں کو بھی سپورٹ کیا, اپنا گھر بھی چلایا. بچوں نے بڑا اچھا, جیسے اب اے آئی کا دور ہے تو یہ لیپ ٹاپ تو مسٹ ہے اس کے لیے. بدقسمتی کے ساتھ ہمیشہ جو 2018 میں جو گورنمنٹ آئی پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے اس لیپ ٹاپ اسکیم کو ختم کر دیا تھا, وہ بیچ میں گیپ آ گیا تھا. تو الحمدللہ ابھی تقریباً 1 ملین لیپ ٹاپ تقسیم کر چکے ہیں, جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, چاہے وہ صوبائی سطح پہ رہی ہے یا قومی سطح پہ. اینڈ دیٹس ریئلی امیزنگ. اور آئی ہوپ سو کہ وہ جو بیچ نکل گیا ہے جس نے ابھی تک لیپ ٹاپ نہیں لیا, ان کے لیے انٹرسٹ فری لونس وغیرہ یہ اچھے ایک آپشنز ہیں. بڑا, کیونکہ کل بھی اس میں کافی اسپیچز تھیں بچوں کی, بڑے موٹیویشنل اسپیچز تھیں. اس میں جیسے ایک شہید کے بیٹے تھے, وہ بلوچستان سے آئے ہوئے تھے. ایک نوشکی سے ایک بچی آئی ہوئی تھی, اس نے کہا جی کہ میں اس سے مستفیض ہوئی ہوں. تو الحمدللہ میں اس کے بعد کووڈ بھی آیا تو ہم نے اس میں بڑا کام کیا الحمدللہ. بیسک ہمارا جو سہارا بنا وہ یہ لیپ ٹاپ بنا. تو یہ بڑا اچھا ہے جی. میں سمجھتا ہوں اسکیم کو آگے بھی بڑھنا چاہیے. بلکہ کل تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ تھا کہ اگر مجھے تو بڑا پریشر تھا بجٹ کے دوران کہ اس کا شارٹ کیا جائے, کٹ لگایا جائے. تو انہوں نے کہا جی میں اس کو زیادہ کر سکتا ہوں, میں اس پہ کٹ نہیں لگا سکتا. یہی جو بچے ہیں یہی ہمارا مستقبل ہے. دیٹس ریئلی امیزنگ. اور آپ فوکل پرسن ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے. سو بیسکلی آپ نے ہمیں بتایا کہ لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے یا لونس کے حوالے سے یا اے آئی کے کورسز کے حوالے سے دیٹ آر مچ نیڈیڈ, کیونکہ اب پاکستان سے بھی جو برین ڈرین ہو رہا تھا ان کو بھی پاکستان سے باہر اسکلڈ لیبر چاہیے جو بچوں کو آتا ہوگا. ابھی پرائم منسٹر صاحب پرسوں واپس آئے ہیں سعودیہ سے, تو سعودی گورنمنٹ نے ان سے کہا جی کہ ہمیں اسکل جو اے آئی ریلیٹڈ اور اس سے اسکل پروگرام کے تحت جو اپنی ٹیمیں بھیجیں گے جو یہاں پہ ٹرین کریں, اور ہم ان کو وہاں پہ جابس دیں گے. اور سعودیہ میں بھی ہزاروں جابس کریٹ ہوں گی. اور اس علاوہ پورے دنیا میں اب مانگ ہے الحمدللہ. پاکستانی جو ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے جی. اور الحمدللہ اور اپرچونیٹیز آئیں گی, اور انشاءاللہ یوتھ اپنے خاندانوں کا سہارا بنے گے انشاءاللہ. اینڈ وی آر سو ہوپ فل, کیونکہ ہم خود بھی اس چیز کے بینیفیشری رہے ہیں. تو ہمیں خود آئیڈیا ہے کہ پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے, پولیٹیکل پارٹیز کو سائڈ پہ رکھ کے یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے کتنی اور یہ الحمدللہ اس میں کوئی وہ نہ ذاتی تشہیر ہے جی, نہ اس میں پارٹی کی تشہیر ہے. اب دیکھیں نا کہ ایچ ای سی سے ریلیٹڈ کرنا یہی ہے کہ جو بچہ جس پارٹی سے مرضی ہے وہ اگر اس قابل ہے, وہ ڈیزرو کرتا ہے, وہ میرٹ پہ پورا اترتا ہے تو وہ اویل کرے. اس میں بالکل کوئی اس میں وہ پارٹی کا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. ذیشان صاحب آپ ڈپٹی میئر بھی رہے اسلام آباد کے. اب ذرا اسلام آباد کی صورتحال کے حوالے سے آپ سے تھوڑا سا جانتے ہیں اب, لیکن آپ نے جو جواب ہے وہ شہری کے طور پہ بھی دینا ہے. ہماری اب دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈفرینٹ ہم دیکھیں پاکستان میں تو خیر جب پی ایم ایل این از آلویز فیمس فار دیٹ کہ جب وہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہمارا روڈ انفراسٹرکچر بہت اچھا ہو جاتا ہے. سو اسلام آباد میں بھی اب 2-3 انڈر پاس فلائی اوورز ایک ساتھ بننا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے بہت چینجز دیکھی ود ان 1 ایئر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسلام آباد کا نظام ہے یا جو وٹ شوڈ بی ڈن, کن کن ایریاز میں کام کرنے کی اور ضرورت ہے, اور ڈیمانڈ کہاں پہ جنریٹ ہو سکتی ہے ود اے پیسج آف ٹائم؟ میں سمجھتا ہوں جی ڈیولپمنٹ کے کام تو بڑے اچھے ہو رہے ہیں. سی ڈی بڑا اچھا کام کر رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں دیہی علاقوں میں بھی, شہری علاقوں میں بھی انفراسٹرکچر, جو کسی بھی شہر کی ترقی کے لیے بیسک چیز ہی انفراسٹرکچر ہوتی ہے, اس کو بہتر کیا جا رہا ہے الحمدللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں جی کہ اسلام آباد میں جو لوکل باڈیز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. دوبارہ الیکشنز ہونے چاہیے فوراً, تاکہ گراس روٹ لیول پہ چیزیں منتقل ہوں, کیونکہ بلدیاتی نمائندے ہی آپ کے حقیقی نمائندے. بیسکلی ایسا نہیں ہو رہا کہ بہت زیادہ گورنمنٹ پہ یہ فیڈرل پہ بہت برڈن پڑ جاتا ہے اگر لوکل باڈیز تک نہیں جاتی ہے وہ پار. ایسی ہے جی. آپ دیکھیں اگر ایک فیڈرل منسٹر ہیں یا ایک حلقے کے ایم این اے ہیں, تو وہ سمجھیں کہ اگر ایک فیڈرل منسٹر ہے تو اس کے پاس تو پورا سمجھے پورے ملک کا فیڈرل منسٹر, تو اگر وہ تو اپنے توجہ نہیں دے سکے گا. تو وہ اگر ایک ایم این اے ہے تو اس کے پاس بھی سمجھیں کہ 7 لاکھ آبادی پہ وہ ایم این اے 8 لاکھ, تو اس پہ بھی برڈن ہے. تو یہ بیسک اتنا اچھا یہ بلدیاتی نظام ہے. اس میں آپ کو جیسے پچھلے الیکشنز جو ہم جیتے تھے اس میں
13 بندے ایک یونین کونسل سے منتخب ہوتے تھے، 6 مین وائس چیئرمین، 6 جنرل کونسلرز، 2 لیڈیز کونسلرز، منورٹی ممبر، یوتھ ممبر، ٹھیک ہے جی، کسان ممبر یا گورنمنٹ سرونٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ان میں ہر مہینے میں ان کا ایک اجلاس ہوتا تھا، ہر گلی محلے کی نمائندگی ہوتی تھی. اور ایون آپ دیکھیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ روز مل رہے ہیں، ان کے مسائل پھر وہی جب ان اپنے ہاؤس کا اجلاس وہ اپنی یونین کونسل میں کرتے تھے، پھر ان کا جو چیئرمین میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کا ممبر ہوتا تھا، وہ مہینے میں ہمارا اجلاس ہوتا تھا. وہ بتاتا تھا جی کہ میرے یونین کونسل میں فلانے گاؤں میں فلانے وارڈ میں فلانی گلی کا ایشو ہے، سیوریج کا ایشو ہے، بیسک نیڈس ہی ہیں بندے کی. اس کے علاوہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، صفائی کا نظام نہیں ہے، اور تو بنیادی سہولتیں اس طرح کی کمی ہے. تو وہ الحمدللہ ہم اس میں ایڈریس کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ اس کو اپر ہاؤس سے اپروو کرائیں اور اس کو انڈیا منسٹری بھیج دیں تاکہ اس کے لیے فنڈز ارینج ہوں یا اس کا مسئلہ حل کیا جائے. تو اب دیکھیں کہ 2016 سے 2021 تک بڑا اچھا سموتھلی کام چلا. آپ دیکھیں کہ اسپورٹس اینڈ کلچر سے میں ریلیٹڈ بات کروں کیونکہ میں نے زیادہ اس کو دیکھا ہے. 2016 سے پہلے اسلام آباد کو ڈیڈ سٹی کہتے تھے. ایگزیکٹلی. تو الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب پہلی میٹنگ بلائی ایونٹس آرگنائزرز کی، جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہی تھے زیادہ ان میں، تو وہ آئے تو بیچارے بڑے ڈرے. انہوں نے کہا جی کہ ہم کیا ایونٹ کرائیں اسلام آباد میں، کوئی آتا ہی نہیں ہوگا، آتا بھی نہیں ہے، اور اگر ہو تو کوئی پولیس والے آ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی کہ کہاں سے آئے ہیں. اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہی آ رہے ہیں تو ان کے نکاح نامے چیک کرنے تھوڑی سی لیٹ ہوگی، دیر ہوگی تو چلیں جی بند کریں. ہمیں انسلٹ فیل ہوتی ہے، ہم سیکیور نہیں ہیں. پھر الحمدللہ ہم نے آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کی ڈپٹی کمشنر سے کہ الحمدللہ جتنے بھی ایونٹس ہوں اس کو کرایا جائے. ہم نے اوپن وینیوز جو فری وینیوز دیے. آپ دیکھیں اسلام آباد ٹیسٹ ہوا، اسلام آباد سول فیسٹ ہو رہے، اسلام آباد اتنے فیسٹیولز ہو رہے، مطلب اتنا ہوا کہ ہم نے فری آف کاسٹ وینیوز دیے اور کوشش کی کہ ہم اسپانسرز بھی خود دیے. میئر کپس ہم نے کرائے کرکٹ کے، فٹ بال کے، اور اس سے بہت زیادہ جنریٹ کیا. اور آرگنائزیشنز نے جن کو آپ نے فری وینیوز دیے آج دے آر بگ کمپنیز. مجھے یاد ہے جی کہ حارث رؤف کھیلے تھے G8 کی یونین کونسل سے جب ہم نے 2016 میں میئر کپ کرایا. کیونکہ ینگ لڑکے تھے اور الحمدللہ باہر ہمارے وہ شعیب اختر، محمد وسیم، یہ سارے آتے ہوتے تھے، ہم انہیں ایز اے چیف گیسٹ بلاتے تھے. تو اس نے بولنگ کی تو وہ ایک دم سے انہوں نے کہا یار یہ لڑکے میں ہے جان ہے، یہ جائے گا آگے. الحمدللہ آج وہ پاکستان کا نام روشن کر. ان چیزوں سے ٹیلنٹ ہنٹ بھی ہو رہا ہے یوتھ کے. ہمارا وہ یہی تھا کہ ہنٹنگ ٹیلنٹ فرام گراس روٹ. ہر یونین کونسلز کی ہم نے ٹیمیں بنائی اور وہ سلسلہ اتنا اچھا تھا کہ چاہے وہ دیہی علاقے سے ہے چاہے وہ شہری علاقے سے، سارے مقابلہ کر رہے ہیں، آپس میں کھیل رہے ہیں اسلام. اور سب سے بڑا جو ایک حسن ہے جی میں سمجھتا ہوں بلدیاتی نظام کا، کہ پہلے سیکٹر ایریا کو اسلام آباد سمجھا جاتا تھا، باقی ایریاز کو سمجھتے تھے کہ یہ تو بالکل ہی کوئی علاقہ غیر ہے، رورل ایریا ہے. تو اب الحمدللہ ساری یونین کونسل جب 50 بنی تو سب کو ایڈریس کیا گیا اور صفائی کا نظام ہم نے وسیع کیا. اور الحمدللہ قبرستان کا مین ایشو ہوتا تھا. قبرستان کسی بیچارے کا اگر گاؤں میں رہتا ہے تو اس کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ قبر کے لیے رل جاتا تھا. ہم نے یہ قانون پاس کیا اس ٹائم کہ جو بھی شہری جو ووٹر ہے جو رہتا ہے یا کرائے پہ بھی رہتا ہے، اگر وہ یونین کونسل کا چیئرمین لکھ دیتا ہے اس کو لیٹر تو وہ H11 میں وہ قبر لے سکتا ہے. تو میں سمجھ یہی بیسک نیڈز ہوتی ہیں جی. اور بلدیاتی نظام ہوتا ہی ہے کہ میں نے خود کوئی 5 ملکوں میں یہ میئر کانفرنسز اٹینڈ کی، فورمز اٹینڈ کیے. اور یقین کریں میں چائنا ایک دفعہ گیا تو کنمنگ سٹی میں ایک ایونٹ تھا، تو ہم اپنی سیٹس وہ بیک روز میں دیکھ رہے تھے، میئرز اینڈ گورنرز فورم. تو ہمارا جو گائیڈ تھا میں فرنٹ رو میں لے گیا. بعد میں بڑا متاثر ہوا، میں نے کہا یار گورنرز اور جو منسٹرز ہیں پیچھے بیٹھے ہیں اور ہم آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا جی کہ چائنا میں یہ ہے کانسیپٹ کہ جب تک آپ کا دیہات جو ہے نا ولیج ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کا ٹاؤن ٹھیک نہیں ہوگا، ٹاؤن ٹھیک ہوگا تو آپ کا سٹی ٹھیک ہوگا، سٹی ٹھیک ہوگا تو آپ کا کنٹری ٹھیک ہوگا. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں چیزوں کو. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ نظام الٹا ہے. ہم ہر چیز جو ملکی نمائندے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، جس وجہ سے یہ فقدان دیکھا گیا. اور ان پہ بھی برڈن ہی ہے یہ دیکھا جائے تو. حالانکہ انہیں بھی چاہیے کہ ٹیمز بنائیں آگے، ایگزیکٹلی لوکل باڈیز پورے ملک میں ہوں تاکہ یہ سارا جو جتنے بھی اختیارات ہیں وہ تقسیم ہو، جس کا جو کام ہے وہ اچھے طریقے سے ہو. کیونکہ ایک اگر فیڈرل منسٹر ہے یا منسٹر آف اسٹیٹ ہے تو وہ کس حد تک جائے گا، وہ اپنا حلقہ سنبھالے گا
یا پورا شہر کو سنبھالے گا. ایگزیکٹلی دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایون اگر ہم یوتھ پروگرام کے حوالے سے بات کر لیں تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف اگر گورنمنٹ کے اوپر یا ہم ایک اس پہ پی ایم کے اوپر یہ ہو کہ ہر چیز میں پی ایم ہاؤ کین ہی مینیج اٹ, آپ خود سوچیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہر بندے کو اس کا کام دیا جائے. ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں اتنی ڈیولپمنٹ ملک میں اور یہ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں, میری گلی نہیں بنی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نے اس کا اتنا برڈن ڈالا ہے, میں وہ ڈیمانڈ جنریٹ ہی نہیں کر رہی کہ مجھے لوکل باڈیز چاہیے تاکہ وہ آئے. وہ جو بندہ میرے ساتھ سارا دن یا میری گلی سے گزر رہا ہے, ادھر ہی رہتا ہے, اس کو اس کے زیادہ مسائل اچھے سے پتہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس کا حل کس طرح کرنا ہے. تو ایک اور ایلیمنٹ ہوتا ہے نا جو باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے وائل ڈوئنگ اینی ڈیولپمنٹل ورک, ریسرچ کا. تو وہ بندہ چلتی پھرتی ریسرچ ہوتا ہے کہ میری گلی کا کیا مسئلہ ہے, اس کو کہاں پہ گیس کا پائپ ڈلنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ جو ہے اس پہ ہم نے جو ہے ایکسٹرا جمپ بنا لیے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اب اگر ہم بات کریں کہ اب ہم لوکل باڈیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم نے یوتھ پروگرام کے حوالے سے بات کی, آپ جب ایز اے فوکل پرسن آپ نے جوائن کیا, سو وٹ واز یور ویژن کہ آپ نے کیا چیز اس میں لے کے آنی ہے, بیکاز یو ہیو بین ویری ایکٹیو امنگ دا یوتھ. جب آپ فوکل پرسن نہیں بھی تھے, آپ ان کی گیمس ہو, اسپورٹس ہو, یو ویری مچ ایکٹیو دیئر. سو آپ کس ویژن کے ساتھ آئے ہیں؟ بس یہی جی, اب دیکھیں تقریباً 70% جو آبادی ہے پاکستان کی وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ ہی جو ہے نا, یہی جو اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے نا, اگر یوتھ کو آپ صحیح یوٹیلائز کریں تو یہی اس ملک کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے اپرچونیٹیز ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ, یہی ویژن ہے ہمارا. اور اب دیکھیں جیسے اسلام آباد کی میں مثال دوں, اسلام آباد میں اس دفعہ کوئی 2200 طلباء کو لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں, تو یہ کافی بڑی تعداد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 لاکھ میں سے جیسے اس میں اس جو کوٹے میں یہ آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں اب جب دیکھیں کہ پورے ملک سے ایک نمائندگی ہے, لوگ رہتے ہیں یہاں پہ, تو ہمارا یہ ہے جی کہ ہم اسکل پروگرامس پہ مین فوکس کریں. باقی تو چلیں اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم تو آٹومیٹکلی چلتا رہے گا. اے آئی پہ کام کریں جو پوری دنیا کر رہی ہے, آئی ٹی سیکٹر میں ہم اپنے جو جوانوں کو ٹرین کریں, تو اس حوالے سے جابس کریٹ کریں, بیرون ملک جابس ان کے لیے کریٹ کریں. جیسے آپ دیکھیں گے اگر یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے, اگر نہ ہو تو کئی بیچارے بچے اتنے وہ باہر جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو مختلف ڈیلرز کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں, بہت زیادہ, اور وہ لاکھوں روپے بیچارے, کوئی جانور بیچتا ہے, کوئی اپنا پلاٹ بیچے گا, کوئی زمین بیچے گا, کوئی اس کو زیور بیچے گا, اور وہ بیچارہ جو ڈیلر ہے وہ کھا جائے گا. اور مائیگرنٹ اسمگلنگ کتنی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, بہت زیادہ. وہ ڈنکی لگا کے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کوئی اور وہ جتنے پیسے دے کے جا رہے ہیں اس سے کم پیسوں میں آپ جو ہے اسکل سیکھ کے جا سکتے ہیں. اسکل سیکھیں, لوگ خود بلائیں گے وہاں کے, ریسیو کریں گے ایئرپورٹ پہ. بالکل, اور آپ فری آف کاسٹ جا سکتے ہیں. تو ہمارا یہی ویژن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹریننگز دیں, ان کو ٹرین کریں اور ان کو باعزت باوقار ایک روزگار مہیا کریں, تاکہ اس ملک میں بھی وہ خدمت کریں اور آگے جا کے بیرون ملک بھی پاکستان کا نام روشن. بالکل, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. ذیشان صاحب ذرا مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ کے حوالے سے, اور میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ یو آر ویری ایکٹیو, آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے اس چیز میں, جیسے آپ نے حارث رؤف کا بتایا, تو مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ خود بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ رہے کہ ہم نے ذرا ٹیلنٹ ہنٹ کرنا ہے, ہمیں آج نئے بچے پتہ چلے جو اچھے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یو ہیو بین ویری ایکٹیو ان دا سوشل سرکل ایز ویل آف اسلام آباد. روٹین میں بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو ہمارے میڈیا کے مسائل بھی پتہ ہوں گے, ہر ایک کے جو شاید جو ریسٹورینٹس وغیرہ ہے, ہاسپٹیلٹی بزنس ہے, ان کے مسائل بھی پتہ ہوں گے. سو بینگ اے پرسن, جیسے آپ ڈپٹی میئر بھی رہے, تو وہ بھی آپ کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ کر دیتا ہے. یا جو فوکل پرسن ہے آپ یوتھ پروگرام کے, کتنا ضروری ہے عوام میں گھل مل جانا اور ہر فیلڈ آف لائف کے لوگوں میں ملنا, کیونکہ زیادہ تر جو پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں ان اپروچیبل ہیں, بہت اوائڈ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ جی ہمارا تو شروع سے یہی ہے کہ ہم تو بالکل اپروچیبل بھی ہیں, چاہے میڈیا نیشنل پریس کلب میں کوئی ایونٹ ہو تو ہم وہاں پہنچتے ہیں ان کو, بلکہ جو بھی باڈی آتی ہے ان کو ہم ریسیپشن بھی دیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کو ساتھ لے کے چلیں, اور میڈیا کی سمجھیں کہ وہ ریاست کا چوتھا ستون کہتے ہیں, تو بالکل ہے. تو وہ اس میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں جی کہ ہم جتنے ایونٹس الحمدللہ ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو چھپے گا وہی دکھے گا, تو وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ایگزیکٹلی. تو وہ بڑے بڑے ایونٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہ کرے تو وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے. اور ایون اگر ایک یوتھ کو پتہ ہی, نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے, ہماری یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹرسٹ فری لون بھی مل رہا ہے, یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ میڈیا ہی پروپیگیٹ کرے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس والے سے آپ دیکھیں گے جیسے یہ ابھی کچھ دن پہلے ڈریم فیسٹ ہوا ہے, ایک کافی بڑا ایونٹ. بالکل. انہوں نے ہمیں اپروچ کیا جی کہ آپ ہمیں اس میں
साथ आए हमारे कोलैबोरेशन में। हमने कहा जी आप करें इवेंट। अच्छा, यूथ प्रोग्राम भी आता है? जी, यूथ प्रोग्राम के तहत उन्होंने हमें इनवाइट ओके, किया, हमने कहा कि हम आएँगे। ठीक उन्होंने है। मैचेस कराए सेलिब्रिटीज़ का, हमारे हुँ, अपने कुछ लोग थे वो भी खेले उसमें। तो वो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा रहा। और अभी ओके, तो हम तो इस्लामाबाद में इंशाल्लाह हमारा प्लान है कोई नेक्स्ट मंथ तक प्राइम मिनिस्टर कप भी कराएँगे, क्रिकेट ओके, का, फुटबॉल का, वो ओके, टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होंगे। ओके। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी गेम्स हैं, अब 23 गेम्स इसमें हुँ, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, इसके अंडर आ रही हैं हुँ, 23 गेम्स ओके, स्पोर्ट्स। तो उसमें भी हम मज़ीद गेम्स भी लेके आएँगे। हुँ। जैसे जितनी भी हैं, अरशद नदीम को हमने वेलकम किया था इस्लामाबाद में, जब आपको याद होगा जी, जी, फ्लैग अमेज़िंग, पार्क दैट में। वाज़ अमेज़िंग। ठीक है जी। तो वो हम कोशिश बॉक्सिंग के भी 2-3 बॉक्सर्स हुँ, हमारे जीत के आए हैं। हुँ, उनको हम इंशाल्लाह आगे भी उनकी प्रमोशन के लिए काम करेंगे। तो हुँ, जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं जी, हुँ, जब जितने भी इस तरह की हुँ, एक्टिविटीज़ हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो कुछ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हो सके, हुँ। हम इनको आगे लेके आएँगे और कोशिश करेंगे कि मेरिट में ये चीज़ें हों जी। एंड दैट्स रियली अमेजिंग। मुझे स्पोर्ट्स का सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है जी। कि स्पोर्ट्स में अगर हम इस तरह टैलेंट हंट की तरफ जा रहे हैं कि सपोर्ट करें, तो इट मीन्स कि वी हैव अ ब्राइटर बल्कि फ्यूचर। अभी लाहौर कलंदर के साथ हमारा टैलेंट हंट चल भी रहा है जी। ओके, यानी जी, कि तो जो भी अभी हम टैलेंट होगा। बल्कि हमने अप्रोच किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी कि वो उनका भी हम टैलेंट हंट प्रोग्राम पीएसएल से सब पहले हम यहाँ पे रखें। सही। तो इंशाल्लाह उसमें भी काम कर रहे हैं हम जी। दैट्स रियली अमेजिंग। ज़ीशान साहब, एट द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? यूथ ऑब्वियसली बड़ी टेंशन का शिकार है भी आजकल कि वो जी, क्या जी। करना है, जॉब मार्केट ऐसी है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, उनको क्या पैगाम देंगे? यूथ के को मेरा यही पैगाम है जी कि आप बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है वो सबके लिए, इसमें कोई वो सियासी वो नहीं चक्कर के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर पैगाम है कि यूथ जो है ना पाकिस्तान की, वो हुँ, हमारी अपनी है और हमने यूथ की बेहतरी के लिए काम करना है। और जो यूथ है हमारी, यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। तो आप बढ़ चढ़ के इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं हुँ, अपने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में, चाहे वो लैपटॉप स्कीम्स के लिए हो, यूथ लोन्स के लिए हो, स्किल हुँ, प्रोग्राम्स हैं, उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आप अपनी जो स्किल्स हैं वो मनवाएं। अपना शॉर्ट कोर्सेज भी हमारे हैं, लॉन्ग कोर्सेज भी हैं। तो आप लोग आगे चल के बैरून मुल्क भी जॉब्स आपको मिलेंगी और पाकिस्तान में भी आपको जॉब्स मिलेंगी जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वी आर सो ऑनर्ड कि आज आपने जी, हमें थैंक वक़्त यू। दिया। हमारे साथ प्रोग्राम में सैयद ज़ीशान अली नकवी साहब मौजूद थे और ये फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, फॉर्मर डिप्टी मेयर इस्लामाबाद के रहे एंड ही इज़ वेरी एक्टिव अमंग द सर्कल ऑफ इस्लामाबाद। सो वी आर सो ऑनर्ड कि आज वो हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। दिस इज़ योर होस्ट मानूर कुरैशी साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।